بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہے. ان سے نکاح کے بعد حضور نے پھر کسی سے نکاح نہیں فرمایا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بیچ میں اور ازواج مطہرات کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ حضرت میمونہ آخری زوجہ مطہرہ. ان کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ میں نکاح فرمایا. اور ان کی شان تو دیکھیں کہ مقام شریف ایک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شب گزاری اور ولیمہ فرمایا. حضرت میمونہ حضور کے ساتھ واپس آئیں، مدینے آئیں. پھر حضور کے وفات کے بعد کوئی بھی حضور کی زوجہ مدینہ چھوڑ کر نہیں گئی. ساری ازواج مطہرات جنت البقیع میں دفن ہیں. ساری ازواج، صرف حضرت میمونہ ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ آئی. ان سے پوچھا گیا کیوں آئی؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ زندگی میں اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ گھر جس میں حضور نے پہلی رات میرے ساتھ گزاری، جس گھر میں میرے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا وہ گھر مجھے بہت عزیز ہے. اسی گھر میں آ کر کے قیام کی. نواریہ آج مکہ کا وہ ایک علاقہ ہے، وہیں پر رہتی. اور اس کے بعد صحابہ کو وصیت بھی یہ کیا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اور کسی جگہ نہیں، اسی گھر میں دفن کرو، اسی گھر میں دفن کرو جہاں رسول اللہ نے مجھے عزت سے نوازا تھا. یہ خواتین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے واقف تھیں کہ حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملات فرمائے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کمرے میں آج بھی دفن ہے، اسی گھر میں آج بھی دفن ہے. حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہم ہر بار زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں ضرور جاتے ہیں. مکہ سے مدینے جانے کا جو روڈ ہے ان کو سلام پیش کر کے ہی مدینہ جانا ہوگا. روڈ پر ہی ان کا مزار ہے. سعودی گورنمنٹ نے مزاروں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں. پورے جنت البقیع پر انہوں نے بلڈوزر چلایا تھا. جتنی مزارات تھی بلڈوزر سے انہوں نے سب کو ختم کیا. حضرت فاطمہ زہرا کے مزار کو، تمام ازواج مطہرات کے مزارات کو سب بلڈوزر چلا کر کے صاف کر دیا. اور ریت کا بنا کر کے صرف ایک ایک پتھر رکھا اور نام بھی نہیں، ختم کر دیا. پورے جنت البقیع میں اور جنت المعلا جو مکہ کا قبرستان ہے اس کو تو اور بھی صاف کر دیا پوری طرح سے. کسی صحابی کی قبر پر ایک نشان تک نہیں رکھا کہ یہ فلاں صحابی کی. حالانکہ تقریباً 1200 سال تک ان قبرستانوں میں نام تھے، سب کو پتا تھا، لوگ زیارتوں کے لیے جاتے تھے. انہوں نے وہ قبریں سب ہٹا کر کے نئے راستے بنائے، نہ جانے کتنے صحابہ کی قبروں کے اوپر سے راستے بنائے. تو یہ قبرستانوں کے ساتھ انہوں نے بڑا برا معاملہ کیا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ الرجی ہے قبروں سے. اور یہ ہم کو جو بلیم کرتے ہیں، تانا مارتے ہیں اسی بات کا کہ یہ سنی لوگ، بریلوی لوگ قبر پوجوا ہیں. میرے عزیزوں بتاؤ کبھی قبر کی پوجا کیا آپ نے؟ یہ زبردستی کا ہم پر الزام ہے. ہم کبھی کسی قبر کے سجدے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جاہل کر رہا ہے تو توبہ کر لے. قبر کے پاس نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے. رکوع اور سجدہ صرف اللہ کے لیے. ہم قبروں کے پاس جو جاتے ہیں اولیاء کاملین کی، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ جگہ قبولیت کی ہوتی ہے. کیا آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں سنا؟ حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھتی تھیں، بی بی مریم بیت المقدس کے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. بی بی مریم نبی تھی؟ عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی، وہ ولیہ تھی. حضرت بی بی مریم جس محراب میں بیٹھتی تھی، اس محراب کے پاس آ کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. کیا کہ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھے، ان کی عمر 90 سال کو پہنچ چکی تھی. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا سنی اور پھر بشارت دی کہ اے زکریا تمہیں بشارت ہو، یحییٰ کی شکل میں تمہیں بیٹا دیا جائے گا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی کو نبی ملے، لیکن دعا انہوں نے کہاں کھڑے ہو کر کے کی؟ محراب مریم کے پاس. قرآن یہ بتا رہا ہے وہ خود نبی تھے
ایک ولیہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاکیزہ بندے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی ولی کے محتاج ہیں، نہیں نبی کا مقام ولی سے کم ہے، لیکن ہمیں قرآن نے ایک مزاج دیا ہے، اللہ کے محبوب بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی، چاہے جنت البقیع ہو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بھی ہم جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ان ظالموں نے ایسا توڑ پھوڑ کیا ہے، معاذ اللہ، دیکھ کر کے عجیب سی وہ لگتی ہے کہ جہاں پر 70 شہدائے احد دفن ہیں، بلکہ کئی تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں 200 سال بعد بھی ایک بار مدینہ طیبہ کی کوئی نہر کھودنے کا کام ہو رہا تھا، تو نہر کی کھدائی میں ان کی قبروں کے پاس کسی نے کھدائی کر دی تو صحابہ اکرام کے جسم باہر آ گئے اسی طرح سے، اور کسی کی کوئی کدال وغیرہ لگی تھی تو جسم سے خون بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ 200 سال کے بعد انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ لیکن انہوں نے قبروں کو جو مسمار کیا ہے، ختم کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پوجا ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، اس لیے ہم نے ختم کر دیا۔ بلکہ میرے عزیزو 1970 کی دہائی میں آپ تاریخ نکال کر کے پڑھ لینا، وہابی گورنمنٹ نے یہ تک طے کر لیا تھا کہ اس ہرے گنبد کو بھی ہم اڑا دیں گے۔ ان کے ایک مولوی نے یہ بھی تک کتاب میں لکھا کہ یہاں مدینے میں سب سے بڑا بت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہرا گنبد ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جوش تعصب سے، دشمنی اور عناد سے، نفرت سے۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت نہیں میرے عزیزو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں آ کر کے قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صدیوں سے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ کیا وہ سب کافر و مشرک تھے؟ تو بہرحال قبروں کے ساتھ جو انہوں نے برا برتاؤ کیا، وہ برتاؤ کچھ جگہ ان کا کام نہیں آیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار جہاں ہے، ان کے پلان میں یہ پاس ہوا ہے کہ مکہ سے مدینہ جانے والا جو روڈ ہے اس کو بہت چوڑا کیا جائے، اتنا چوڑا کہ اس طرف 8 گاڑیاں جاتی ہیں، اس طرف 8 گاڑیاں آتی ہیں، تقریباً 8 لائن کی یہ شاہراہ ان کو بنانا ہے۔ تو اس چوڑائی میں حضرت بی بی میمونہ کا مزار تو روڈ پہ آ جا رہا ہے، اور انہوں نے اس روڈ کے چوڑائی کے لیے اس مزار کو ختم کرنے کی کوششیں کی، ناپاک کوششیں۔ اور آج بھی مکہ والے خود اس بات کے گواہ ہیں، جب وہاں قریب توڑنے اڑنے کے لیے گئے، کئی لوگ ایسے برے حادثوں کے شکار ہو گئے کہ آج تک وہ مرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایک تو متوا تھا جو شرک و بدعت کرنے کے لیے وہاں کھڑا رہتا تھا، مولوی شروع میں، آج تو اس کا ڈبہ رہ گیا، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کہ یہاں مت آؤ، یہاں مت آؤ۔ ہم نے سنا کئی دنوں کے بعد کہاں چلا گیا وہ جو شرک و بدعت کہتا تھا، کہا پتہ نہیں اچانک اس کی آنکھوں میں اجلا پن آ گیا، چلا ہی گیا، پوری آنکھیں اجلی ہو گئی ہیں۔ ایسے کئی معاملات ہونے کے بعد وہاں کے بڑے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بی بی میمونہ کے قبر کو اور ان کی دیواروں کو مت توڑو، روڈ ادھر سے ادھر سے نکال لو۔ آج بھی جانا تو میری اس بات کی تحقیق کر لینا، روڈ اوپر سے دیکھو گے تو پورا روڈ بن چکا ہے، لیکن ان کی قبر پاک کے پاس کا روڈ نہیں بنا سکے، نہ ہی وہاں برج بنائے، بلکہ 4 دیواریاں بڑی ہیں، بیچ میں ان کی قبر ہے۔ اسی طرح سے وہ ہندوستان نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ادھر سے ادھر اٹھا دیں گے، بلکہ ان کی یہاں بادشاہت چلتی ہے، رات کو فیصلہ ہوا صبح ختم کر دیں گے۔ 40 منزلہ بلڈنگ ہے، وہ ایک رات میں اٹھا دیتے ہیں۔ تو ایک 4 دیواری ختم کرنا ان کے لیے بڑی بات نہیں، لیکن نہیں کر سکے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے میرے عزیزو، یہ وہ ہماری ماں ہے ام المومنین جو اپنے اس گھر کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی، تمہارے روڈ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں گی؟ اس گھر کے لیے تو وہ رسول اللہ کا شہر مدینہ چھوڑ کر کے آئی تھی، اسی میں دفن ہوئی، اسی میں رہی، اور ایک شاہراہ بنانے کے لیے وہ چھوڑ دیں گی؟ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری حرکتوں سے بعض اولیاء کاملین تمہارے خلاف کچھ کرتے نہیں، کچھ جمالی اولیاء ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جو جلالی ہیں۔ ان کا جلال جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر بندے کہیں کے نہیں رہتے۔ بہت سارے اولیاء کاملین کی صفات، میں
وقت اس میں نہیں ہے، میں ہٹ نہ جاؤں موضوع سے، ورنہ میں سنا تھا کہ بزرگوں کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں کئی اولیاء کاملین ایسے ہیں جو عفو درگزر کرتے ہیں بندوں پر،